بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ امریز خان پاکستان آبزرور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت پہ. پاکستان کی معیشت کو جس طرح بہت ساری دوسری چیزوں نے نقصان پہنچایا، ان میں ایک سب سے بڑا اہم فیکٹر سمگلنگ کا بھی ہے. میں اس وقت موجود ہوں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں. یہاں پہ ہم اس چیمبر کے لوگوں سے، عہدیداروں سے بات کریں گے کہ ان کا سمگلنگ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ سمگلنگ نے کس طرح ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ملکی معیشت میں جو زبوں حالی ہے، اس میں سمگلنگ کے رول کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہور چیمبر کا تو فرام ڈے فرسٹ انٹل ناؤ اسمگلنگ کے بارے میں ایک سنگل پوائنٹ اسٹینڈ ہے کہ یہ ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے، جہاں پہ جس طرح بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کے اندر ہم نے مختلف موقعوں پہ فرام دا ٹاپ ٹل باٹم جتنی بھی ایف بی آر کی مینجمنٹ ہے، اس کے ساتھ مختلف پروڈکٹ سے لے کے مختلف سیگمنٹ سیکٹرز ان پرٹیکولر ڈیٹیل ہم نے اسپیسیفکلی ان کے ساتھ ہر قسم کی ریکمنڈیشنز شیئر کی ہوئی ہیں. یہ کس طریقے سے اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اس کو ڈاکیومنٹڈ سیگمنٹ میں لے کر آیا جا سکتا ہے، اور کیسے اسمگلنگ جون سی کسی بھی بارڈر سے اور کسی بھی پورٹ سے کس طریقے سے وہ ختم ہو سکتی ہے. سمگلنگ سے ہونے والا نقصان کا تخمینہ اگر لگایا جائے، یا سمگلنگ کا آپ کہہ لیں کہ چنک کتنا ہے ملکی معیشت میں، تو اس کے بارے میں بھی کوئی آپ کی کیلکولیشن ہوتی ہیں کہ کتنے اماؤنٹ کی سمگلنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں، اس کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی آدمی ایک بول پاک فگر تو نہیں آپ کو کوئی بتا سکتا کہ بھی اتنی ہے، بٹ آئی کین اشور یو دیٹ اٹ مسٹ بی ان بلینس آف ڈالرس. اس کی اس وجہ سے کہ یہ آپ کو ایک اس کی کیلکولیشن کرنی پڑے گی ورنہ سرٹن پرسنٹیج آف دا انٹائر جی ڈی پی ان ٹرمز آف دا امپورٹ دیٹ وی میک. اس کا ایک سب سے بڑی آپ یہ کہہ لیں گے لٹمس ٹیسٹ یہ تھا کہ جب ایس آر او 596 کے تھرو انہوں نے جب لگژری آئٹمس کے اوپر بین لگایا گیا تو، اور وہ میرے خیال سے کم از کم 3 ماہ کے قریب وہ بین کنٹینیو کی ہے، لیکن ان کی جن پروڈکٹس کی ممانعت تھی وہ کنزیومرز کو مختلف ریکس پہ، شیلفس پہ، بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز اور بڑی سپر مارکیٹس کے اندر اویلیبل تھی. اس کی بلکہ جب وزیر خزانہ صاحب ہمارے پاس تشریف لائے، مفتاح اسماعیل صاحب، تو یہ ان کے اپنے الفاظ سے کہ سیمن کے اوپر، سیمن فش جو ایک امپورٹڈ فش ہے پاکستان میں، اس کے اوپر بھی بین تھا اور وہ اس ایس آر او کا حصہ تھا. لیکن کہتے تھے کہ کسی بھی ریسٹورنٹ میں آپ چلے جائیں آپ کو وہ ریڈیلی اویلیبل تھی اور اس کی کہیں کسی بھی جگہ پہ اس کی کمی نہیں محسوس ہوئی. ایس آر او ہمیشہ گڈ انٹینشن میں ایشو ہوتے ہیں یا جاری ہوتے ہیں اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہوتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ایس آر اوز کی ایکوریسی کی کیا ریشو ہے؟ کتنے % ایس آر اوز ہیں جو بونافائڈ ہوتے ہیں، جو جینون ہوتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ ایس آر او اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیکنڈری لیجسلیٹو انسٹرومنٹس ہیں، اور عام طور پہ جو اچھی ڈیولپڈ اکانومیز ہوتی ہیں اس کے اندر جو پرائمری لیجسلیٹو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہی اتنی ڈیٹیل میں آتے ہیں کہ اس کے بعد سیکنڈری کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اگلا معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ جب ایس آر اوز آتے بھی ہیں، اس طرح کی جو ریگولیشن اور ریگولیٹو آرڈرز آتے ہیں، اس کا آگے سے اطلاق کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کی جو آگے سے امپلیمنٹیشن اور پالیسی وہ بڑی میٹر کرتی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ارٹسوائل فاٹا پاٹا کے اندر ٹیکس، انکم ٹیکس اینڈ سیلز ٹیکس کی ایگزمپشن ہے، اور اس کو یہ کہا گیا کہ جب وہاں سے جو بھی ایگزمپٹڈ اور ایگزمپٹ فری جو بھی پروڈکٹ اگر مین لینڈ پاکستان کے اندر جو نون ارٹسوائل فاٹا پاٹا ایریا کے اندر جب ٹرانسپورٹ ہوگی تو اس کو اس کے اندر ہر قسم کی ڈیوٹی اور ٹیکسز ادا کرنے پڑیں گے. جبکہ ایس آر او تو وہاں پہ اویلیبل تھا، قانونی طور پہ وہ ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن حقیقتاً اس طرح کی کوئی اس کا اطلاق نہیں تھا، جس کا اس وقت کے جو چیئرمین ایف بی آر تھے جب وہ لاہور چیمبر تشریف لائے تو انہوں نے خود اس کا برملا ایڈمیشن بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا ان ٹرمز آف مینجمنٹ اینڈ ان ٹرمز آف فزیکلی پاسبل کہ اس کو کسی بھی طریقے سے روک سکتا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو اسمگلنگ ہے کس طرح انڈسٹری کو افیکٹ کر رہی ہے؟ کچھ انڈسٹری اگر افیکٹ ہوئی ہے تو کوئی انڈسٹری بند ہوئی ہیں
کہ کوئی آپ کے ممبر افیکٹ ہوئے ہیں پرٹیکولرلی؟ کوئی آپ کے پاس ڈیٹا ہے اس کے؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ اس سے زیادہ تر عام طور پہ مینوفیکچرنگ سیکٹر نہیں اتنا ہٹ کرتا، اس سے زیادہ تر ہٹ ہوتا ہے ٹریڈر، کیونکہ جو کمرشل امپورٹر ہوتا ہے وہ جو ایک ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہے اور وہ تمام ڈیوٹی اور ٹیکسز ادا کر کے ان پروڈکٹس کو لے کر آتا ہے اور اس اکانومی کے اندر وہ اپنی پروڈکٹس کو سیل کرتا ہے، وہ اس کے لیے پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ وہ اپنی ایک ڈسٹورشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ اوبیسلی جو بھی کسی بھی پروڈکٹ کے اندر جو مارجن ہوتا ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اندر ہوتا ہے، وہ ایسا تو ہوتا نہیں کہ وہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر جائے، ویئر ایز 17% سیلس ٹیکس ہے، اس کے بعد 10% انکم ٹیکس ہے، پھر ایڈیشنل سیلس ٹیکس ہے، اور اسی طریقے سے پھر ود ہولڈنگ ٹیکس کا بھی کچھ ایلیمنٹ اس میں آ جاتا ہے. تو میننگ ٹو سے کہ یہ جو اوور آل اس کا کیومولیٹو فیکٹر ہے وہ بن جاتا ہے اباؤٹ 35 to 55% ان ڈفرینٹ کنڈیشنس. اب اتنا زیادہ تو مارجن کسی بھی آدمی کا نہیں ہو سکتا کہ وہ سسٹین کر سکے اس کے ساتھ، کہ وہ اس کو اس لیول کے اوپر کمپیٹ کر سکے. تو اس سے ہوتا یہی کہ اوبیسلی دوز پیپل گیٹ آؤٹ آف بزنس. اس کے اندر ایک بہت بڑی جو ان سی مثال ہے ہمارے سامنے ٹائر مینوفیکچررس اور ٹائرس کے جو ان سے امپورٹرز اینڈ ایکسپورٹرز ہیں ان کی ایک بہت بڑی مثال ہے. بلینز آف ڈالر کا سائز آپ نے بتایا، اسمگلنگ کا جو اسمگلنگ سے ہونے والا نقصان جو ہے، ایف بی آر سے آپ نے ایشو ٹیک اپ کیا تو کیا کہنا تھا ان کا؟ جو میں نے آپ کو بتایا یہی تھا. دے ایڈمیٹڈ دا اونلی تھنگ دیٹ دے ہیڈ دیٹ واز ایڈمیشن آف آل آف دیئر انکمپٹنس دیٹ دے کونٹ بی ایبل ٹو اس کو میٹیگیٹ نہیں کر سکے، اس کو کرٹیل نہیں کر سکے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت